اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات عشرہ محرم الحرام فضائل اور مصائب کے باب کی سزا خانے کی یہ آخری مجلس ہے اور کل صبح اعمال روز عاشور یہاں ادا کیے جائیں گے ہر سال کی طرح جیسے ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور اس سال اس عالمی وبا کورونا کی وجہ سے ایک احتیاطی کیفیت رہی، ایک تعداد شریک نہیں ہوئی یا جیسے شریک ہوتی تھی ایسے شریک نہیں ہوئی۔ بڑی تعداد مومنین و مسلمین اور انسانوں میں مختلف ادیان و مکاتب کے لوگ اس وبا میں مبتلا ہوئے، شہادت پائی انہوں نے، چونکہ جس وبا کا علاج نہ ہو یا علاج دریافت نہ ہو اور مریض تک علاج اور دوا نہ پہنچے، اس وبا میں مرنے والوں کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ ہم ان سے شرمندہ بھی ہیں جو ابتدائی ایام میں ان کی روحوں سے، جو ابتدائی اس وبا کے ایام میں رحلت کر گئے، ان کی تدفین اس وقت تک بہت سی چیزیں روشن نہیں تھیں، تو جیسے شایع نشان ہونی چاہیے ایسے نہیں ہو پائی۔ جو لوگ اب بھی مریض ہیں، جناب ڈاکٹر میثم عباس خدمت گزار ہیں اور ان کی اہلیہ اسپتال میں اسی وبا کا سامنا کر رہی ہیں۔ آپ کے عزیز و قارب میں بھی جو بیمار ہیں، متعلقین میں جو اس وبا کا شکار ہیں، ان کی شفا کے لیے باب الحوائج حضرت علی اصغر کو یاد کریں گے آج ہم، اور امام حسین کی شہادت کا بیان تاسوعہ ہے، تاسوعہ اور عاشورہ۔ ان دو دنوں میں اہل بیت کے گھر میں سوائے رونے کی آوازوں کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صدائے گریہ بلند رہتی تھی 9 محرم کو،
اور 10 محرم کو۔ لہذا تاسوعہ اور عاشوراء کا روایات اہل بیت میں بہت بڑا حصہ ہے۔ یوں تو ہمارے مختلف رسانوں کے دوستوں نے ان مجالس کو محفوظ کیا اور بر وقت پوری دنیا کے اردو سمجھنے والے عزاداروں تک یہ مجالس پہنچائیں اور بہت بڑی خدمت انہوں نے کی۔ لیکن لندن کے امام بارگاہ حسینی اسلامک مشن، جس کے ذمہ دار سید مرتضی رضوی ہیں، انہوں نے ان مجالس کو باقاعدہ مجلس کی طرح، مجمع وہاں بیٹھا ہوا ہے اور میری اب بھی وہ بات سن رہے ہیں، اور اسی طرح جیسے مجلس ہوتی ہے، جیسے خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے، تو یہی وہ مجلس وہاں نشر ہوئی اور مومنین ایسے ہی مجلس میں آ کے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے ہیں، مگر وہاں کا خطیب بھی یہاں کا خطیب تھا۔ میں ان لوگوں کے لیے بھی اور پوری دنیا میں جس نے جتنا جو حصہ ڈالا ہے اس کے لیے اس منبر سے اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی کو واسطہ بنا کے دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری آخرت، ہماری قبر اور ضمناً ہماری دنیا کو اچھا کر دے۔ جناب نجم الحسن جعفری بزرگ ہیں، تقریباً 80 سال کی عمر ہونے والی ہے ان کی، اور جس تازگی کے ساتھ اور جس جوانی کے ساتھ اور جس ہمت حوصلے کے ساتھ ان مجالس کو وہ سجاتے ہیں۔ بعض لوگ کچھ چیزوں کو منفی سوچتے ہیں، لیکن ان مجالس کا ایک حسن یہ ہے کہ بہرحال ایک تعداد ان مجالس میں ان کی شریک ہوتی ہے کہ جو کثرت کاری کی وجہ سے، عدیم الفرصتی کی وجہ سے سال بھر مجالس میں شرکت کرنے سے معذور رہتے ہیں۔ شخصیات ہیں، مصروف لوگ ہیں، جعفری صاحب انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بار بار رابطے کر کے آج مجلس میں نہیں آئے، آج میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ لوگ اس کو منفی شاید لیتے ہوں، کوئی اگر لیتا ہو تو میں اسے حسن سمجھ رہا ہوں۔ ایک تعداد ہے جو بولنے کی زندگی رکھتے ہیں، ان کا کام بولنا ہے، سننا نہیں ہے، بہت کم سنتے ہیں، وہ ان کی شخصیتیں ایسی ہیں۔ ان مجالس میں انہیں کسی طور بھی وہ کوشش کرتے ہیں ایک تعداد کو کہ وہ آ کر بیٹھیں اور سنیں۔ ایسی ایک شخصیت نے مجھ سے کہا کہ ہم جب ان مجالس میں آتے ہیں تو ہماری ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ ان مجلسوں کا نتیجہ ہے۔ پھر ان مجالس کا ایک اثر، وہ جو موقف ہے اہل بیت کا، وہ جو نظریہ ہے پنجتن کا، وہ جو قرآن اور خود اللہ کی ذات کے بارے میں اور سماج اور معاشرے کی اصلاح کے بارے میں اہل بیت کا انداز ہے، اس کو بیان کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ عشرہ اولیٰ۔ اس میں شرکت سال بھر کی شرکت سے علیحدہ ہوتی ہے، اور خاص ذوق شوق اور خاص عقیدت کے ساتھ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جس نے جہاں دنیا میں جتنا جیسا حصہ ڈالا ہے اس کے اس صحیح کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اور اس سے بہتر انداز سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ توحید کچھ دیر فضائل کے باب میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے مصطفیٰ، اے اللہ سمجھنے والے لوگوں کو اللہ سمجھا دو، تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا،
تم سے زیادہ اللہ کی معرفت کوئی نہیں رکھتا تو تم ہی سمجھاؤ گے۔ قل کہہ دو ان سے، هو اللہ احد، وہ اللہ جسے تم مانتے ہو اسے بس احد مان لو، تمہاری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ تمہارے توحید کے باب میں عقیدے کا بگاڑ، تمہارا توحید کے باب میں عقیدے میں الجھن، خود تم بند گلیوں میں جا جا کے کھڑے ہو جاتے ہو جب تم اللہ کو ویسا مانتے ہو جیسا تمہارے دماغ میں آیا ہوا ہے، جیسا تم نے دوسروں سے سنا ہے، جیسا تم نے لوگوں سے سنا ہے اسے مانتے ہو، تو خود تم پریشان ہو جاتے ہو اللہ کے بارے میں، تضاد آ جاتا ہے، نقص آ جاتا ہے، تمہاری ہی ذہن کے اندر الجھنیں بڑھنے لگتی ہیں۔ لہذا ساری الجھنوں کا ایک جواب یہ ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ بس اس احدیت کے مفہوم کو کسی طرح سے میرے حبیب انہیں سمجھا دو۔ اگر یہ مفہوم احدیت کو سمجھ گئے تو ان کے دماغ میں جو اللہ کا تصور ہے وہ کسی بگاڑ کا شکار نہیں ہوگا۔ قل کہہ دو ان سے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ یہ احد قرآن مجید میں عزیزان گرامی چند ہی جگہ استعمال ہوا ہے، اور سورہ توحید میں پہلی مرتبہ استعمال ہوا۔ خود لفظ اللہ بھی سورہ توحید میں پہلی مرتبہ نازل ہوا، اس سے پہلے لفظ اللہ نازل نہیں ہوا تھا۔ ممکن ہے علمی طور پر کوئی مجھ سے بعد میں سوال کر لے کہ پھر بسم اللہ کو کیا کریں گے، تو بسم اللہ سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ جی، سورہ توحید نبی کی رسالت کے اعلان کے 6 مہینے میں نازل ہوا ہے۔ سورہ توحید بعثت کے 6 مہینے میں نازل ہوا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ 12-13 سال کا فرق ہو گیا۔ یہ پھر کیا مطلب؟ یہ قرآن کی جمعاوری اور قرآن کی ترتیب کی ایک علمی بحث ہے جو اس وقت تقاضا نہیں کر رہا کہ میں اس جمعاوری قرآن اور ترتیب قرآن اور تنزیل قرآن اور قرآن کو جس انداز سے نبی مکرم چھوڑ کر گئے، صحابہ کرام نے ہم تک منتقل کیا، اہل بیت نے کس انداز سے اس کی تائید فرمائی، مگر یہ ہے کہ تمام ساری الجھنیں اور علمی اور تاریخی الجھنوں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ بس اس پر یہ یقین رہے کہ اسی قرآن کو جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں میں اور اپنے گھروں میں پاتے ہیں، اسی قرآن کو ائمہ نے تائید فرمایا ہے اور اسی قرآن کو قرآن کہا ہے۔ اس سے زیادہ بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل۔ اور کوئی سنیوں کا قرآن اور شیعوں کا قرآن علیحدہ نہیں ہے، نہ پڑھنے میں علیحدہ ہے، نہ لکھنے میں علیحدہ ہے، نہ ترتیب میں علیحدہ ہے۔ کوئی شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا نہیں ہے۔ آج تک کسی شیعہ عالم نے، کسی شیعہ خطیب نے ممبر سے یہ کہا ہی نہیں ہے، کہیں بھی آپ ڈھونڈ کر دکھا دیں کہ کسی شیعہ عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ 40 پاروں کا قرآن تھا، یا کسی خطیب نے کہا ہو، حتیٰ بعض غیر ذمہ دار خطیب بھی ہمارے ہاں ہیں، کسی غیر ذمہ دار خطیب نے بھی نہیں کہا کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے اور 30 پارے فلاں کی بکری کھا گئی۔ نہیں، کسی شیعہ عالم نے، کسی شیعہ ذاکر خطیب نے کسی کتاب میں 40 پاروں کے قرآن کا ذکر نہیں ہے، ہمارے یہاں سے ذکر نہیں ہے، ہم پر کوئی اور بات کر رہا ہے۔ یعنی ہمارے بارے میں یہ والی بات کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، تو شیعہ کہاں کہتے ہیں؟ کوئی کتاب دکھاؤ کہاں کہتے ہیں شیعہ؟ کوئی کسی خطیب کا جملہ دکھاؤ کہ کہاں کہتے ہیں شیعہ کہ قرآن 40 پاروں کا تھا اور 10 پارے فلاں کی بکری کھائی؟ ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اگر یہ والی بات بھی ہے تو یہ ہمارے انہی بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے جو ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ یہی 30 پاروں کا قرآن، وہی قرآن جو کسی سنی بھائی کے گھر میں رکھا ہوگا، وہی قرآن شیعوں کے گھر میں رکھا ہوا قرآن ہے۔ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، ہم ایک من اور فے کے تبدیل ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم ایک واو کے اور من کے اضافہ ہونے کے قائل نہیں ہیں،
ہم کسی آیت کے بڑھنے کے اور کسی آیت کے کم ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ جو آیات، وہ جو احادیث قرآن کے بعض الفاظ سے متعلق ہیں کہ ایسے نہیں ایسے تھا، تو وہ جہاں شیعہ کتابوں میں احادیث ہیں وہاں اہل سنت کتابوں میں بھی احادیث ہیں، اور شاید تعداد جوڑیں گے تو ان کی تعداد ہمارے بھائیوں کے ہاں زیادہ ملے گی، ان حدیثوں کی ہمارے ہاں وہ تعداد کم ملے گی۔ اور وہ کیا حدیثیں ہیں؟ وہ قرآن کے الفاظ پر بحث نہیں ہے، وہ تاویل قرآن سے متعلق احادیث ہیں۔ یعنی جو لفظ قرآن میں اس وقت موجود ہے، یہ لفظ اس معنی میں ہے، تو وہ معنی بیان کرتے ہوئے وہ لفظ لکھا گیا ہے۔ بعض نے اسے مراد یہ لے لی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ لفظ یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ یہ سب سے پہلی مرتبہ اللہ کا لفظ اللہ، اسم جلالہ پروردگار اللہ، یہ سب سے پہلی مرتبہ سورہ مبارکہ توحید میں نازل ہوا۔ قل هو اللہ، هو اللہ، اللہ کا اسم سب سے پہلے سورہ توحید میں۔ هو اللہ احد، احد کا لفظ بھی سب سے پہلے سورہ توحید میں آیا ہے۔ میں آج نماز فجر کے بعد اس مجلس کو دوبارہ سے دیکھتے ہوئے ایک نئی بات کی طرف میری توجہ ہوئی، کیونکہ ایک سوال بھی ہوا تھا کہ قرآن میں واحد کا لفظ بھی اللہ کے لیے ہے اور احد کا لفظ بھی اللہ کے لیے ہے، تو ہم واحد کہیں اللہ کو، تو واحد کے بعد تو اثنین، 2 3 4 5 6 گنتی شروع ہو جاتی ہے، واحد کے بعد ایک کے بعد تو 2 آتا ہے۔ اور جیسے میں نے ایک مجلس میں ارسطو سے پوچھا گیا کہ واحد کی تعریف کیا ہے اور 2 کی تعریف کیا ہے اور 1 کی تعریف کیا ہے، تو اس کے اندر تو گنتیاں بنتی ہیں، اس کے تو وہ تو قابل تقسیم ہے، اس کے تو اجزاء بنیں گے۔ تو واحد اللہ کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو 14 سورے، یعنی میں جو اللہ نے کرم کیا کہ جس بات کی طرف توجہ ہو رہی تھی وہی قرآن سے ہم پر ثابت ہوئی۔ قرآن میں 14 سوروں میں اللہ کے بارے میں واحد کا لفظ آیا ہے، واحد، اور چند سوروں میں احد کا لفظ آیا ہے، جن میں روشن سورہ توحید ہے۔ وہ جہاں جہاں واحد کا لفظ آیا ہے وہ سارے وہ سورے، ساری وہ آیتیں ہیں جو اللہ کافروں، مشرکوں، اہل کتاب، یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یعنی جب اللہ نے غیر مسلموں سے بات کی ہے، اللہ نے اپنے بارے میں جب غیر مسلموں سے بات کی ہے تو انہیں اللہ نے واحد کہہ کر اپنا تعارف کروایا ہے۔ اب میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں سیاتی زمان قوم متعمقون، ایک زمانہ آنے والا ہے جب قوم متعمق سامنے آئے گی، ایک ایسے لوگ سامنے آئیں گے کہ جو عمیق اور گہری سوچ کے حامل ہوں گے، ان کی سمجھ، ان کی فہم ماضی کے بہت سے لوگوں سے زیادہ ہوگی مجموعی طور پر۔ ماضی میں اکا دکا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غالب وہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کی سوچ گہری ہوگی، جو زیادہ گہری باتیں سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ نے سورہ توحید ان کے لیے نازل کیا ہے، لہذا یہاں پر لفظ احد کہہ کر اللہ یاد کر رہا ہے۔ تو بس موٹی سی بات یہ کہ انہیں تو کیونکہ گنتیوں والا اللہ پتا تھا، صلوات پڑھنا محمد و آل محمد، اس لیے ان سے واحد کہہ کر اللہ نے بات کی ہے۔ اور جو لوگ واحد کے مطلب کو جانتے ہیں، جو لوگ واحد سے الجھیں گے، جو لوگ واحد کے بارے میں سوالات اٹھائیں گے، انہیں اللہ نے واحد کہہ کر یاد نہیں کیا، ان سے اللہ نے واحد کہہ کر اپنا تعارف نہیں کروایا، ان سے اللہ نے احد کہہ کر اپنا تعارف کروایا۔ اور یہ لفظ احد سب سے پہلی دفعہ کس کی زبان سے جاری ہوا؟ حضرت یاسر اور حضرت بلال کی زبان سے۔ جب انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے، ابو جہل اور ان کے سردار جب انہیں مار رہے تھے، کہو کہ تم عبداللہ کے بیٹے کو رسول نہیں مانتے، کہو کہ تم صرف ہمارے لاتو، مناتو، حبل و عزا کو اللہ مانتے ہو،
تمہارا اللہ وہی ہے جو سارے قریش کے مشرکوں کا اللہ ہے، وہی الہ تم مانتے ہو، اور وہ نہیں مان رہے تھے تو کوڑے مارے جاتے تھے، ان کے زخموں پہ نمک رکھا جاتا تھا، انہیں دھوپ میں لٹا کر برہنا کر کے انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، تو وہ بس ایک ہی لفظ بولتے تھے، احدن احدن احد، اللہ ہے۔ اتنے عظیم مجاہدوں کا یہ لفظ احد اللہ کو اچھا لگا کہ اسے بچا کے رکھا آخری زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ وہ کتنے کتنے عظیم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس وقت میں ہی مفہوم احد کو سمجھ لیا تھا۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب یہ ترجمہ سب نے کیا ہے تو میں نے بھی کیا ہے، ورنہ بے نیاز کا ترجمہ بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے۔ بے نیازی اور غنا کا ترجمہ خود بخود ذہن جاتا ہے مال ثروت کی طرف۔ بھائی میں بے نیاز ہوں، میں غنی ہوں، میں مستغنی ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، تو فوراً ذہن جاتا ہے پیسے کی طرف، دولت کی طرف، ثروت کی طرف، مال کی طرف۔ تو اللہ تو صرف مال اور دولت اور ثروت سے بے نیاز ہونا اللہ کے لیے تو یہ شان شایان نشان نہیں ہے۔ تو صمد کا ترجمہ دقت چاہوں گا، صمد کا ترجمہ بے نیازی نہیں ہوگا، صمد کا ترجمہ بے نیازی نہیں ہوگا، غنا نہیں ہوگا۔ لغت میں صمد اس پتھر کو کہتے ہیں، آپ کی دقت جو سال گزشتہ 8 دنوں میں رہی اس کے ساتھ آج بھی شکر گزار ہوں آپ کا، اس پتھر کو کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو، جو اندر سے خالی نہ ہو، جو بھربھرا نہ ہو۔ جی اوپر سے تو بڑا مضبوط پتھر ہے، کوئی ہتھوڑی کوئی چیز ماری گئی تو معلومہ ٹوٹا، اندر سے خالی تھا۔ اس پتھر کو کہتے ہیں جو انتہائی ٹھوس ہو، اس میں کسی چیز کے جانے کی گنجائش نہ ہو، اس پتھر کو کہا جاتا ہے لغت میں صمد۔ اگر کوئی کسی کے اندر چلا جائے تو عزیزان گرامی اس کے ہم جگہ باقی تھی نا، کوئی اندر آیا ہے، اگر جگہ تھی تو اندر آیا، اس کا مطلب ہے کہ ضرورت تھی اور کسی اور نے اس کے اندر جگہ بنا لی۔ لیکن نہیں، جہاں گنجائش ہی نہ ہو، کل میں نے مثال دی تھی اس امام بارگاہ کی، اور مثلا ہم اپنے گھر کی مثال لیں، اس امام بارگاہ کی مثال، اب گنجائش نہیں ہے یہاں کسی اور کو بٹھانے کی، مثلا اتنا مجمع آ جائے کہ ایک تل دھرنے کی جگہ نہ ہو تو کہ بھائی گنجائش نہیں، تو اس کیفیت کو، لیکن لغت میں اس پتھر کو جس کے اندر بھربھرا پن نہ ہو، جس میں اندر خالی نہ ہو، مضبوط ٹھوس چیز۔ اب یہاں میرا دل کر رہا ہے کہ اہل عرفان نے جو عزت کی تعریف کی ہے وہ بھی سناتا گزر جاؤں۔ علم کی تعریف ہے، غیرت کی تعریف ہے، شجاعت کی تعریف ہے، سخاوت کی تعریف ہے، عزت کی بھی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اور تعریف کی بھی تعریف ہے۔ علم منطق کے اندر تعریف کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ عزت کی تعریف کیا ہے؟ عزت کی تعریف، تصور میں کیل کو لے کر آئیں، میخ، کیل، یہ کہاں کہاں ڈالی جا سکتی ہے، کہاں کہاں اسے رکھا جا سکتا ہے۔ اسے دیوار پر ٹھوکا جاتا ہے تو جتنی دیوار مضبوط ہوتی ہے اتنی دیر سے یہ اندر جاتی ہے۔ یہ دیوار کی مضبوطی اور اس کا دیر سے اندر جانا، اتنی دیر تک دیوار کی عزت سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات دیواریں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ کیلیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے فولاد کی کیل لے کر آؤ، اور پھر وہ کیل بہرحال دیوار میں چلی جاتی ہے، ورنہ ڈرل کے ذریعے سوراخ کر کے دیوار کے اندر کیل کو رکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی دیر سے اندر گئی؟ جتنی دیر سے اندر جا رہی ہے اتنے ہی دیوار صاحب عزت ہے، مگر عزت کا مکمل مفہوم دیوار میں نہیں ملا، اس لیے کہ بہرحال اس نے جگہ بنانے دی۔ یہی کیل اگر آپ لکڑی پر ٹھوکیں تو شاید 2 ضربتوں پر ہی لکڑی میں چلی جائے، دیوار کی نسبت اور کمزور ثابت ہو رہی ہے عزت کے حوالے سے۔ لیکن یہ کیل ایک اور جگہ بھی ٹھوکی جا سکتی ہے اور سوچا جا سکتا ہے، وہ ہے پتھر۔ جب پتھر پر آپ کیل کو ٹھوکیں گے تو پتھر ٹوٹ کر بتائے گا کہ مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا۔ اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے۔
اب ذرا حسین ابن علی کا وہ جملہ سنیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں عزت کی موت چاہتا ہوں، ذلت کی زندگی نہیں چاہتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے اندر کوئی جگہ نہیں بنا سکتا، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، سب کو اللہ کی ضرورت ہے مگر اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ہمارے شعراء کرام غالیانہ اشعار کہتے ہوئے اس بات کا خیال نہ صرف نہیں رکھتے بلکہ قصداً کہہ دیتے ہیں، ویسے ہی قدر مسلمانوں میں اللہ مظلوم ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ممبروں سے نصیری کا ذکر ہی کیوں ہوتا ہے اور تعریف کیوں ہوتی ہے۔ جتنی نفرت شیعوں کو نصیری سے ہونی چاہیے اتنی نفرت تو کسی اور کو ہونی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ علی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ نظریہ ہے وہ نصیریت کا نظریہ ہے، وہ غلو کا نظریہ ہے۔ سب سے بڑی خیانت ہے شاید محبت کے نام پر اہل بیت کے ساتھ، کہ جب ان کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے جو اہل بیت کے مقاصد میں رکاوٹ بنے، بلکہ تعریفیں کی جاتی ہیں ہمارے ہاں تو نصیری کا خدا۔ جی تائید کر رہے ہو نا؟ میں یہاں سے نام لوں کچھ لوگوں کے، سب آپ کے مزاج میں گرانی آ جائے گی۔ مولانا کو کیا ضرورت آ رہی تھی یہ والی بات کرنے کی؟ مولانا نے فلاں کا نام کیوں لے دیا ممبر سے؟ سب آپ ناراض ہو جائیں گے، دو چار نام ابھی لے دوں تو جن سے آپ کو شدید نفرت ہے۔ شاید جس سے ہمیں شدید نفرت ہو اس سے کہیں زیادہ علی کو نصیریوں سے نفرت ہے، اور یہ کیسا شیعہ ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر ہمارے ہاں ممبر پر آپ اور میں بھی سن رہے ہوتے ہیں اور داد بھی دے رہے ہوتے ہیں اور نعرہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے ہاں ممبر سے بیان ہوتا ہے کہ اللہ زمین پر اتر آتا ہے امام حسین سے ملنے کے لیے، اور سبحان اللہ بولا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ جتنا اللہ کو اہل بیت کے آگے ہم جھکانے کی ہمارے ممبر اور ہماری مجلسوں میں بات ہو، کسی کو ناراضگی ہو تو بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ۔ میں آپ میں سے بعض لوگوں کے مزاجوں کو بھی جانتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے مجھ سے، اور بہت زیادہ ہوگا تو جعفری صاحب سے سفارش کر دیے گا کہ آئندہ نہ آپ کو زحمت دیں نہ مجھے زحمت دیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں عزیزان گرامی، بہت بڑھاوا ہو گیا ہے ہمارے ہاں مجالس میں اہل بیت کے نام پر اہل بیت کے مقصد سے دوری کے حوالے سے۔ خدا کے واسطے جب کوئی ممبر سے شاعر ہو، منقبت خان ہو، مجھ جیسا خطیب ذاکر ہو، اور کوئی اللہ کا مقایسہ اور اللہ کو چھوٹا کرنے کی بات کر رہا ہو اور اہل بیت کو بڑی کرنے کی بات کر رہا ہو، خدا کے واسطے مرنا ہے آپ کو، مجھے اور آپ کو مرنا ہے، خدا کے واسطے اسے ٹوکیے، اسے ڈانٹیے، اسے سمجھائیے کہ خدا کے واسطے یہ باتیں یہاں سے نہیں کرو۔ ماضی میں بھی ٹھیک نہیں تھی، اب تو آپ کی کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں مجھ سے خفا نہیں ہو، صلوات بھرپور پڑھیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کہا اللہ زینب کا ضرورت مند تھا، زینب کبریٰ بی بی نے اللہ کی ضرورت پوری کی ہے۔ نہیں بھائی، یہ بی بی کے فضائل نہیں پڑھ رہے تم۔ اللہ نے حسین نے کربلا میں اللہ کی ضرورت کو پورا کیا، اللہ ضرورت مند نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وقت نہیں ہے کہ اور کچھ دیر اس کے اوپر ٹھہروں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ لم یلد، سعید بھائی آگے آ جائیے گا، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا کہ خالق اور ہے، والد اور ہے۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، والد نہیں ہے۔ دقت چاہوں گا، عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں والد اور ماں کو کہتے ہیں والدہ۔
مسئلہ تو مؤنث اور مذکر کے فرق کا ہے، ورنہ تو والد بھی جننے والے کو کہتے ہیں اور والدہ بھی جننے والے کو کہتے ہیں. ایک عورت ہے ایک مرد ہے بس. تو کیا آج تک کسی باپ نے کسی کو جنا ہے؟ تو پھر والد کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی کسی سے خارج ہو، کسی وجود سے نکل کر باہر آئے، تو اس کیفیت کو تولید کہا جاتا ہے. توجہ چاہوں گا. اس کیفیت کو مثلا فیکٹریاں بڑی بڑی چیزیں بنا رہی ہیں، تو عربی زبان میں آپ انگریزی میں کیا پروڈکشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسے تولید کہتے ہیں. یہ کہاں کی تولید ہے؟ عرب لوگ جب بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کون سی کمپنی کی بنی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں یہ کہاں کی تولید ہے. تولید یعنی کسی فیکٹری سے، کسی کمپنی سے اگر کوئی چیز بن کر نکلے، خارج ہو، تو اسے تولید کہا جاتا ہے. جب کوئی چیز کسی وجود سے نکل رہی ہو تو اس وجود کا حصہ تھا، اس کا جز ہے، تبھی تو نکل رہی ہے نا باہر. اور اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ سوچیں کہ اللہ کسی کا والد ہے یا اللہ کو کسی نے جنا ہے اور اللہ کا کوئی والد ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ اس کا جز ہے اور وہ اس کا جز ہے. اور اگر جز مان لیا تو پھر آپ کو اجزاء میں تقسیم کرنا پڑے گا. یہی ممبر یہ بھی اس کا جز ہے، یہ زینہ بھی اس کا جز ہے، وہ پہلا زینہ بھی اس کا جز ہے. یہ مائک کئی اجزاء سے مل کر بنا ہے. یہ اجزاء جڑیں گے تو کامل بنے گا نا یہ. اور ہر جز دوسرے جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جب ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہو جائے تو محتاجی ہی تو صمدیت کے خلاف ہے. میں نے تو تمہیں، یعنی قرآن کہے گا ہم نے تو تمہیں پہلی والی آیت میں بتا دیا کہ اللہ صمد ہے، پھر اب دوسری آیت میں تم والد کیوں ڈھونڈ رہے ہو اللہ کے لیے، اور اللہ کو کسی کا والد کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں، اللہ نے والد اور ولد کی قسم ضرور کھائی ہے. اللہ کو والد اور ولد پسند بہت ہے. دیکھیے ارشاد ہوا لَأُقْسِمُ هَذَا الْبَلَدِ، قسم ہے مجھے مکے کی. اچھا، مکہ، یہاں تو مشرک رہتے ہیں، کافر رہتے ہیں، جلاد رہتے ہیں، ظالم رہتے ہیں، گدھے گھوڑے رہتے ہیں، اور نبی کو مارنے والے رہتے ہیں. یہ مکے کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے؟ علت بیان کر دی اللہ نے کہ میں مکے کی قسم کیوں کھا رہا ہوں. لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم ہے اللہ کو اس شہر کی، انت حل بهذا البلد، اس لیے کہ مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو. اللہ نے مکے کی قسم ایک وجود کی وجہ سے کھائی. ابھی آیت آگے بڑھے گی. وہ ہے سرکار کی ذات. کوئی رہتا ہو اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، جان ہی نہیں رہا، جاننا ہی نہیں چاہتا کہ کون مکے میں رہتا ہے. اس میں تو میرا مصطفیٰ رہتا ہے، لہذا مکے کی قسم ہو. اللہ نے مکے کی قسم کھائی. کہنے لگے جی مولانا وہ بھی فلاں اور یہ سب رہتے تھے. ایک صاحب کہنے لگے کربلا کی خاک کو سجدگاہ اور ٹکیا بنا کر آپ احترام کرتے ہیں، نماز پڑھتے وقت سر خاک پر رکھنا نبی کی سنت ہے، اور آپ خاک کربلا پہ سر رکھتے ہیں اور اسے چومتے بھی ہیں، اس کا بوسہ بھی دیتے ہیں، جبکہ کربلا کی خاک میں تو یزیدی لشکر کا خون بھی ہے. امام حسین نے یزیدی سپاہیوں کو بھی مارا، اور وہاں شہدائے کربلا نے اپنے دفاع میں بہت سارے لوگوں کا خون، بہت سے لوگوں کو قتل کیا، تو وہاں تو ان کا بھی خون ہے، حسین کا بھی خون ہے، تو پھر کربلا کی خاک کا احترام کس بات کا؟ تو کیا خوب جواب دیا ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے کہ پھر قرآن کا احترام بھی چھوڑ دو، اس میں شیطان کا ذکر ہے، پھر اس میں ابو لہب پر پورا سورہ موجود ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. آپ قرآن کا احترام نہیں چھوڑتے، یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس میں شیطان کا ذکر ہے. آپ قرآن کا احترام کرتے وقت یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس میں ابو لہب کے اوپر پورا سورہ ہے. جی اس لیے قرآن کا احترام کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ کے اوپر نازل ہوا ہے. ایسے ہی مکے میں کوئی رہتا ہو، رہتا رہے، اللہ کو تو مصطفیٰ نظر آ رہا ہے. قسم ہے مکے کی، انت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اے میرے مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو. اور پھر آگے آیت بڑھ رہی ہے لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. اور قسم ہو مصطفیٰ تمہاری، کیونکہ تم مکے میں رہتے ہو، اور ایک والد کی قسم ہو اور ایک ولد کی قسم ہو.
ایک باپ کی قسم ہو اور ایک بیٹے کی قسم ہو. عزیزان گرامی، ہم نے انتا ہلم بہذا البلد تو سمجھ لیا، صلوات پڑھ لیں گے نبی کی ذات پر. سرکار کی ذات تو مکے میں رہتی ہے، اس لیے اللہ نے ان کی وجہ سے قسم کھائی. یہ والد اور ولد کون ہے؟ یعنی اللہ 3 لوگوں کی وجہ سے مکے کو محترم کہہ رہا ہے. ایک سرکار کی ذات، ایک والد اور ایک ولد. تو وہ والد اور ولد کون ہیں؟ میرا عقیدہ پوچھیں اور دلیل کے ساتھ بات کروں گا. محمد مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے، ابو طالب کی اور علی کی قسم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مگر مفسروں نے لکھا کہ یہاں مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہے. اللہ قسم کھا رہا ہے سرکار دو جہاں کی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی. تو میں انہیں ذرا سمجھانا چاہ رہا ہوں، اپنے اہل مطالعہ کے ذہن میں بھی جب یہ سوال آئے گا تو ان کو بھی کچھ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک نظریہ ہوا کہ والد سے مراد حضرت ابو طالب اور ولد سے مراد حضرت علی، دوسرا نظریہ ہوا والد سے مراد حضرت ابراہیم اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل. توجہ ہے نا؟ میں کہتا ہوں دونوں باتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اگر حضرت ابراہیم کو والد مانیں گے تب بھی ولد ابو طالب ہے. یعنی باپ اگر آپ حضرت ابراہیم کو مانیں گے تو اولاد حضرت ابو طالب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب نے یہ مجمع میں ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ اس تسبیح کو پڑھ کر اور خاص طور پر سرکار کا نکاح پڑھاتے وقت، حضرت نبی مکرم کا نکاح پڑھتے وقت جب حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے تو اس میں یہ جملہ بہت روشن انداز سے کہا اور بعد میں کثرت سے یہ تسبیح پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد بنایا ہے. مجھے تعجب ہے کہ مسلمانوں میں منافقت کہاں سے آ گئی کہ مسجد میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور مسجد کے باہر جا کے کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد کا. تم نے ابھی تو صلوات پڑھی ہے آل ابراہیم پر. مسجد میں درود و سلام ابراہیم ابو طالب پر. اور کیا ابو طالب جہنم میں معاذ اللہ پنڈلیوں تک وہ چلے گئے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی حدیث زازہ میں لکھا ہوا ہے. کہاں ہے وہ حدیث؟ کہا جی سیاہ ستہ میں ہے. تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ ہمارے ہاں قاعدہ قانون یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو معصوم نے فرمایا اسے دیوار پہ مار دو. ہم یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے جو قرآن سے ٹکرا جائے. وہ ہمارا فرمان ہی نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرائے. قرآن کی صراحت کے ساتھ، قرآن کی روشن آیت کے ساتھ اگر کوئی حدیث ہماری ٹکرا رہی ہو تو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، معصوم فرماتے ہیں اسے دیوار پہ مار دو. ہم نے کہا ہی نہیں ہے مار دو. ہمارا فرمان ہی نہیں ہے جو بے ادبی ہوگی. دقت ہے. تو کہنے لگے جی ہمارے یہاں بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر قرآن کی صراحت سے کوئی حدیث ٹکرائے گی تو اسے دیوار پہ مارنا ہے. تو میں نے کہا اسے مار دو دیوار پہ. یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں جو تمہارے یہاں حدیث موجود ہے جی اسے دیوار پہ مار دو. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا سورہ انفال کی 74ویں آیت پڑھنے کے بعد مار دو. وہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہیں. تو قرآن نبی کو پناہ دینے والوں کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے. جناب مفضل ابن عمر جن سے حدیث مفضل ہے، امام صادق کی بڑی مشہور حدیث ہے توحید کے باب میں، عقیدہ توحید کے باب میں. حضرت مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے امام حسن مجتبیٰ سے سنا کہ مسجد کوفہ میں علی تشریف فرما تھے. پانی کا انتظام کرو. مسجد کوفہ میں
علی تشریف فرما تھے، دقت چاہوں گا، دقت میں طرف رہیے، انتظام کر لیں گے جی۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا امیر المومنین، آپ کا مقام تو اتنا بلند، اللہ نے آپ کو تو اتنی عظمت عطا کی ہے، اور آپ کے بابا فی النار، معذب فی النار۔ اچھا یہ بات یہیں روشن ہو جائے میرے بعض دوستوں پر کہ حضرت ابو طالب پہ ایمان کے بارے میں جو مسئلہ اٹھایا گیا وہ نہ حضرت ابو بکر نے اٹھایا، ان کے زمانے میں مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ حضرت عمر کے دور میں زمانے میں، نہ حضرت عثمان کے زمانے میں۔ ایمان ابو طالب کی بحث شروع کی ہے شام سے، یہ مولا علی کے ساتھ اعصابی جنگ کا اور سرد جنگ کا آغاز تھا۔ جب تلوار کی جنگ مولا سے نہیں جیت پائے تو انہوں نے اعصابی جنگ شروع کی علی کے ساتھ، انہوں نے سرد جنگ کا آغاز کیا جی۔ جگہ جگہ علی کو جواب دینا پڑے، جگہ جگہ علی کے سامنے کوئی یہ کہہ دے تو مولا کائنات اس کا جواب دیں۔ ایسے ہی ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کا مقام تو اتنا بلند اور معذب، آپ کے بابا معذب فی النار۔ تو میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا ما فضل اللہ فمک، اللہ تیرا منہ توڑے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب کو کچھ کہنے والوں پر علی کی لعنت ہے۔ صلوات پڑھنے سے محمد و آل محمد کا۔ اللہ تیرا منہ توڑے۔ سن اب مولا کا جملہ حسین، انتہائی مختصر ترین، جامع ترین جواب مولا علی کا۔ فرمایا ابی معذب فی النار و ابن ہی قسیم النار والجنہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیا کہتے ہو؟ بابا معظم فی النار اور بیٹا جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور عظمت ابو طالب کا خطبہ، اور فرمایا سنو، اگر اللہ قیامت میں، اگر ابو طالب قیامت میں امت مصطفیٰ کے سارے گناہگاروں کے لیے کہیں کہ میں یا اللہ تیری بارگاہ میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، مولا علی کا جملہ، اگر میرے بابا ابو طالب محشر میں امت مصطفیٰ کے سارے گناہگاروں کی شفاعت کا اللہ سے کہیں گے، میں علی تمہیں یقین دلاتا ہوں اللہ ابو طالب کی بات مان کر سب کو معاف کر دے گا۔ پھر شام، ایک والد اور ولد کی بات کر رہا ہوں، یہ شام سے خط آیا ہے، علی تم بھی بڑے باپ کی اولاد، تمہارے دادا بھی بڑے، میرے دادا بھی بڑے، تمہارا باپ بھی بڑا، میرا باپ بھی بڑا، تمہارے پردادا بھی بہت بڑے آدمی تھے، میرے پردادا بھی، اور ہم سب نحنو بنو عبد مناف، ہم سب کے سب اولاد عبد مناف ہیں۔ تو مولا نے منظوم جواب لکھا تھا، جواب وہاں سے نثر میں آیا تھا، علی نے جواب نظم میں دیا تھا۔ نظم میں جواب دینا خود اطمینان قلب علی کی دلیل بھی ہے۔ اور امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَذْهَبُ وَيَمْسَى يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابن امی، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَى وَعُرْسَى، اور محمد مصطفیٰ کی بیٹی میری راحت جان ہے۔ فَمَن مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمِي، کون ہے جو میرے برابر آ کر بات کرے؟ اور اس کے بعد دو مصرے اور سن لیجئے، فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ عجیب لب و لہجہ ہے۔
وسبت وسبت احمد ولدایا منہا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، مسوط لحمہا بلحمی و دمی، میرا اور ان کا خون گوشت ایک ہی ہے۔ پھر اس خط کے آغاز میں، یہ تو مولا کا پورا کلام جواب نظمی طور پہ، لیکن اس کے آغاز میں ایک سطر کا نثری جواب ہے۔ فرماتے ہیں اما قولو کا، تمہارا یہ کہنا کہ نحنو بنو عبد مناف، ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں، کذالک نحنو، ہاں ہم عبد مناف کی اولاد ہیں، ولیکن لیس الامیۃ کا ہاشم ولا حربہ کا عبد المطلب ولا ابو سفیان زبان سے بولے اور عمل سے تمہارے مطابق، تمہارے حکم کے مطابق عمل انجام دے کر دکھائے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے، تمہیں مانتا ہے۔ جو ان تینوں زاویوں سے تمہیں مانے گا، گویا اس نے پورا دین حاصل کر لیا۔ اور کیا سبب ہے کہ سورہ توحید کے ساتھ مولا کا نام جوڑ دیا گیا؟ سرکار نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کے گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اور علی اگر معاذ اللہ تو پھر اپنے گھر پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ نے دونوں کو اس انداز سے اپنے گھروں سے جوڑ دیا، ایک کو بیت المقدس سے اور ایک کو خانہ کعبہ سے۔ اور علی آئے کعبے میں، گئے مسجد سے، بکس میسر نشد ہی سعادت، بکعبہ ولادت، بمسجد شہادت۔ یہ مقام، یہ عظمت، اور جس کا آغاز اللہ کے گھر سے ہو، اس دنیا سے رخصت ہونا اللہ کے گھر سے ہو، اس کی درمیانی زندگی کہاں ہوگی؟ یہ خود پتہ بتا رہی ہے کہ اس کی درمیانی زندگی بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ عزیزو، عظمت ابو طالب علیہ السلام کا باب بہت وسیع ہے، اور اس باب عظمت ابو طالب علیہ السلام میں یہ جملہ بھی سنتے جائیے، کربلا میں بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، بنی ابو طالب شہید ہوئے، اس لیے کہ حضرت ہاشم کے 10 بیٹے، عبد المطلب کے 10 بیٹے، ان میں ایک ابو طالب ہیں، اور حضرت ہاشم کے بیٹوں کی اولادیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کی اولادیں کربلا میں شہید نہیں ہوئی ہیں، صرف اور صرف ابو طالب کی اولاد کٹی ہے۔ یہ کربلا مقتل بنی ابو طالب ہے۔ 72 شہدائے کربلا کی اصطلاح ہے، اور 18 بنی ہاشم کہا جاتا ہے، نہیں، 58
بنی ابو طالب، 58 بنی ہاشم، آپ اصطلاحاً بنی ہاشم کہہ دیں تو 58 کی تعداد ہے جو امام حسین حضرت ابو طالب کی نسل کربلا میں کٹھی ہے۔ 72 میں 58 غالب تعداد گھر والوں کی قربان کی ہے۔ حسین سارا گھر قربان کرنے آئے۔ 9 محرم ہے، گریہ ازاری، ماتم و عزا کا دن ہے۔ ابھی بہت سجا کر بہت اچھے انداز سے سلمہ نے کلام پڑھا، جناب اسد آغا بھی نوحہ پڑھیں گے، اور روزانہ جناب رضا علی صاحب خدمت انجام دے رہے ہیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ صبح عاشور سے عصر تک حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، میں یوں کہہ دوں سارے لاشیں حسین ہی نے اٹھائے، کسی اور کو لاشیں اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ اچھا یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ بلند آواز سے رونے والوں کی ائمہ کی نگاہ میں حیثیت، مقام، فضیلت، بعض لوگوں کو روتے ہیں مگر ان کے رونے کی آواز تکلفاً عادت نہ ہونے کی وجہ سے بلند نہیں ہوتی، مگر گریہ اور مجلس کی روحانیت میں بلند آواز سے گریہ کرنے کا ایک حصہ ہے۔ چاند رات کو امام صادق کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا، محرم کی چاند رات کو، اور اگر کوئی پوچھتا تھا نا کہ آج اس گلی سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں تو جواب دیا جاتا تھا یہ جو سامنے گھر ہے نا، امام کے گھر کی طرف اشارہ کیا، کہتے یہ جو سامنے گھر ہے نا اس سے اگر رونے کی آوازیں آ گئیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ 2 محرم کو دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو آمادہ ہو رہے ہیں اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کہ مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلایا کہ پردہ آویزاں کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ وہ پردے کی اس طرف آ کے بیٹھ جائے۔ پردہ گرایا گیا، حرم وہاں آ کر بیٹھ گئے، بیویاں آ کر بیٹھ گئیں اور پھر ایک کرسی رکھوائی اور کہا دیبل اب اس کرسی پر بیٹھ کر ہمیں مرثیہ سناؤ۔ مولا زمین پر بیٹھے ہیں، دیبل کرسی پر بیٹھے۔ اللہ عظمت ذاکر حسین، دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ یا فاتی قومی یبنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ۔ اے فاطمہ جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں۔ اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے فاطمہ تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اے فاطمہ تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ دیبل نے مرثیے میں اضافہ کیا، بند بند بڑھتے رہے، امام روتے رہے۔ آخر میں دیبل نے کہا فاطمہ جب سب جگہ رو چکو تو کربلا میں نشیب میں آ جانا، وہاں تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ گریے کی آوازیں بلند تھیں، امام رضا اتنا رو رہے تھے کہ آپ کے ریش مبارک سے بھی آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا، امام نے روتے ہوئے کہا اے دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور دیبل سیدہ زہرا سے کہو کہ جب کربلا میں رو چکے تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جا۔ اجرکم اللہ۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ کہا دیبل مجھ غریب کو خراسان میں غربت میں مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیبل نے عزادارو جیسے ہی مصرع بڑھایا نا،
کہ اے فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا، امام رضا سامنے بیٹھے ہیں، علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر پر ضرور آ جانا۔ یہ جب مصائب غربت امام رضا دیبل نے مرثیہ میں باندھا نا تو کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی، کہنے لگی دیبل بس کر دو، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ جناب معصومہ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں آپ سب کے ساتھ بی بی کی خدمت میں عرض کروں گا، بی بی ابھی تو خبر شہادت سنائی تھی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، سلام ہو زینب کبریٰ پر جو ایک ٹیلے پہ کھڑی اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی جلدی نہیں ہے، آج رونے کا دن ہے، آج پرسے کا دن ہے، آج عزاداری کا دن ہے۔ میرے مولا نے لاشیں تمام اٹھائے، علی اکبر کے لاشے پر بہت روئے، عباس کے لاشے پہ کمر پکڑ لی، قاسم کے لاشے پر روتے ہوئے آئے، اے میرے بھتیجے تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے۔ اون و محمد کے لاشیں لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیے۔ ایسے ایسے بچپن کے ساتھی اور پیار کرنے والے اصحاب حسینی کربلا میں مارے گئے، سب کے لاشیں حسین نے اٹھائے۔ عزاداروں لاشیں تو سب حسین نے اٹھائے اور سب لاشیں حسین سے اٹھ گئے، مگر سنیں گے ایک لاشا حسین سے اٹھ نہیں رہا، اور وہ لاشا چھوٹا بہت ہے۔ کبھی اسے لے کے آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی اسے لے کر پیچھے آتے ہیں رضن میں قضائے ہی و تسلیما لامرے۔ حسین مولا سے علی اصغر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آپ بھی تسلی سے پرسہ دینا ہے۔ جب کربلا میں سارے لاشیں حسین اٹھا چکے اور اب تنہا رہ گئے تو آپ نے میدان کربلا میں جا کر آواز لگائی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ حسین حجت تمام کر رہے ہیں، کوئی ایک تو ہو، کوئی تو ہو، کہیں تو جا کر بتائے کہ حسین نے ہمیں موقع دیا تھا، مگر کسی نے حسین کی بات پر لبیک نہ کہا۔ جب حسین کہتے تھے نا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو رسول زادیوں کو پانی پلائے، تو خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ کسی بھائی کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں بہنیں روئیں۔ امام حسین پلٹے ہیں، اپنے گھوڑے کو قریب لے کر آئے، آواز دے کر کہا، بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب زینب نے خیمے کے در پر آ کر کہا، بھائی جب تم مدد کے لیے دشمن سے بات کرتے ہو تو قوم اشقیہ تو تمہاری مدد نہیں کرتی، مگر علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ فرمایا اس کی ماں سے کہو کہ اسے آمادہ کر کے مجھے دے دے، میں پانی پلا کر لے آؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب رباب پر سلام ہو، ایک اجلا سا کرتا اپنے بچے کو پہنایا، بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، ہاں آنکھوں میں سرما لگایا اور پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، اگر جنت میں تیری دادی نے پوچھا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ اجلا سا کرتا پہنا کر، پیشانی پر، سر پر رومال باندھ کر جناب رباب امام حسین کے قریب لے کر آئیں، اور میر انیس کہتے ہیں کہ الٹ دیا علی اصغر کی، بنا کر شکل مجاہد کے لیے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، اے رباب تیرا مجاہد تو سب سے آگے ہے۔ جب جناب علی اصغر کے مصائب سنے اور پڑھے نا تو جناب رباب کو سلام ضرور کریں۔ امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتے ہیں۔ وفاداری کا حق ادا کر دیا اس بی بی نے۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بنارس انڈیا میں ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہے اور پھر کربلا میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے روز عاشور جلوس، تعزیے کا جلوس نکلا تو وہ اس رستے پہ جانے لگے جہاں جلوس کو جانا تھا، گزرنا تھا، تاکہ رستے کے انتظامات کو دیکھ سکیں۔
کہنے لگے جب ہم اس روڈ پہ جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے چوراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. قریب جا کر اور عجیب محسوس ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. یعنی شہر کی وہ ساری عورتیں باہر آئی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، دودھ پیتے بچے جن کی گودیوں میں ہیں. کہنے لگے جب میں قریب سے گزرا، ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، ہندو عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو ہم نے کہا مسلمان ہیں. کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے ہیں، آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جو اب بھی نہیں روئے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، کیا معلوم ہماری زندگیوں میں آئندہ سال 9 محرم لکھیے یا نہیں لکھے. مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، کھانا کون لے کر آیا، لیکن تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پانی اور کھانا آیا. منبر کا ادب مانے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو توجہ کرنی ہوگی میرے اشارے پر. اور خاص طور پر جن کے گھروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں وہ جلدی اور زیادہ محسوس کر پائیں گے کہ میں نے کیا عرض کیا ہے. شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا نہیں معلوم. جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر ساری بیویوں کو پانی پلایا. ساری بیویوں سے امام سجاد نے کہا کہ کچھ کھانا کھا لیجئے تاکہ بدنوں میں رمق آ جائے، تاکہ بدنوں میں حیات پلٹ کر آ جائے. اور ساری بیویوں کو پانی اور کھانا دیا گیا. سنیں گے عزیزارو، جب آدھی رات گزری نا تو جناب رباب جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی، کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا. میرے مولا لے کے چلے، اگر میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، اسے پانی پلا دو. مجھ سے ایک جوان کہنے لگا کہ ہمارے گھروں میں عشرہ اولا میں مچھلی نہیں کھائی جاتی، ہماری دادی روکتی تھی مچھلی نہیں کھاؤ، ہماری تائی کہتی تھی ہمارے یہاں محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. مولانا کوئی شرعی مسئلہ ہے کیا محرم میں مچھلی کھانا حرام ہے؟ میں نے کہا جیسے بزرگ کہتے تھے ایسے کرو، جیسے بزرگوں نے بتایا ہے ایسے عزاداری کرو. کہنے مجھے سمجھائیے کیا مطلب ہے. میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سوائے اس بات کے کہ حسین نے علی اصغر کے مرنے کو مچھلی کے مرنے سے تعبیر کیا. فرمایا اما ترون کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہا یہ مچھلی کی طرح منہ کھول رہا ہے، میرا بچہ مر جائے گا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. اور پھر زمین کربلا پہ لٹا دیا. علی اصغر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. لوگوں اگر تم یہ سمجھ رہے ہو میں اس کی وجہ سے پانی پینا چاہتا ہوں تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تم میں سے کوئی آئے اسے پانی پلا دے. لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. تو اس منظر کو دیکھ کر قوم اشقیہ میں آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے دیکھا کہ کہیں لشکر پلٹ نہ جائے تو آواز دی اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملہ نے وہ تیر جوڑا ہے جو جانور مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو شیر مارنے کے لیے، اونٹ گرانے کے لیے. اور وہ تیر ایک مرتبہ جناب علی اصغر کے آکے لگا. کہا تھا نا جب حضرت مختار نے حرملہ سے پوچھا تھا تو نے کیا کیا ہے، حسین کی زوجہ رباب تیرے مرنے کی آرزو کرتی ہے. کہا میں نے کربلا میں 3 تیروں سے ایسا کام کیا ہے. ایک تیر تو میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا، ایک تیر میں نے علی اصغر کے گلے پہ مارا،
जो रोने आए हैं, और एक तीर मैंने हुसैन के सीने पे मारा और वो तीर हुसैन की कमर से बाहर निकल रहा था। हुसैन ने बहुत चाहा उसे निकाले मगर तीर निकलता नहीं था। अज़ादारों, मेरे मौला ने चिल्लू में खून ले लिया, आसमान की तरफ देखा तो आवाज आई कभी पानी नहीं बरसेगा, जमीन की तरफ देखा तो आवाज आई कभी फसलें नहीं उगेंगी। इमाम ने अपने चेहरे पर अली असगर का खून मला, लाशा लेकर चले अपने खेमों की तरफ। जैसे ही खेमे के करीब आए ना तो अंदाजा हुआ कि मां देखेगी तो मर जाएगी, पीछे हटने लगे। फिर ख्याल आया, मां ने पूछा मेरा बच्चा कहां है, तो फिर आगे बढ़े। खेमे से पर्दा हटा, खेमे से पर्दा हटा, थकेंगे नहीं, खेमे से पर्दा हटा। क्या देखा? सकीना खड़ी है। जनाबे सकीना ने देखा कि बाबा की गोद में अली असगर है और हाथ पैरों में हरकत नहीं है। तो बीबी ने वहीं से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, बाबा मुझे भी पानी पिला लाइए। हुसैन क्या जवाब दे, इस बच्चे ने कैसा पानी पिया है? जब मां ने खेमे में सकीना की आवाज सुनी तो बीबी रबाब खेमे के दरवाजे पर आ गई। अब जनाबे रबाब को हुसैन देख रहे हैं, उल्टे पैर पीछे हट रहे हैं और जनाबे रबाब को देखते हुए कह रहे हैं मैं कौन हूं? रबाब बताओ मैं कौन हूं? अपनी जोजा से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं ना आप? अपनी जोजा से पूछ रहे हैं, रबाब बताओ मैं कौन हूं? जनाब रबाब ने कहा आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप मेरे वाली हैं, आप मेरे इमाम हैं। जब इमाम ने ये जुमले सुने अबा का दामन हटा दिया। एक मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे रलब रख दिया है, बहुत रो लिया। अज़ादारों, गिरिया हो गया, मजलिस मुकम्मल हो गई। बस एक मंजिल और सुन लीजिए, वो कैसा वक्त था जब हुसैन घोड़े से गिर रहे थे, बहन खड़ी देख रही थी। अभी मेरे अजीज ने मरसिया पढ़ा, इमाम हुसैन जब जमीन करबला पर आए ना तो कुछ देर के लिए हुसैन के बदन में तहर्रुक नहीं था, हरकत नहीं थी मेरे मौला के बदन में। तो खंजर बरदार लोग आगे बढ़े, हर शख्स चाहता था कि मैं हुसैन का गला काटूं। तो किसी ने कहा इतना रुक जाओ कि हुसैन की रूह परवास कर जाए, जब हुसैन की रूह परवास कर जाए तो अब हुसैन का गला काट लेना। तो कहने लगा ये कैसे तय करें कि हुसैन में अभी रूह बाकी है? तो एक शख्स ने कहा मैं एक जुमला कहूंगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो उठ के बैठ जाएंगे। सुनेंगे ज़रा? बस वो जुमला सुना के मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। अभी आप झूले की ज़ियारत भी करेंगे और ज़ियारत करते वक्त सोचिएगा इसमें तो फूल डले हुए हैं, इस पे तो चादरें डली हुई हैं। उस मां को जरूर याद कीजिएगा जो जले हुए झूले की लकड़ियां ढूंढ रही थी। उधर कहा हुसैन जमीन करबला पर है, हुसैन जमीन करबला पर है और सिपाहियों ने ज़ैनब पर हमला कर दिया। बस ये सुनना था, मानो मौला ने कोहनियों पर जोर दिया, अपना हाथ फिजा में बुलंद किया, पहले मेरा गला काटो फिर ज़ैनब की तरफ जाना, मैं हुसैन गरीब करबला का मुसाफिर।
شیر ماتم کے ضروری ہے. ختم کیا